لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ 4 علامتیں انہوں نے دی ہیں، تا مفتوحہ یعنی زبر والا، تا مکسورہ یعنی زیر والا، تا مضمومہ یعنی پیش والا، اور تا ساکن یعنی جزم والا۔ یہ 4 علامت کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں۔ کہاں آتی ہیں؟ فعل کے آخر میں آتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی ماضی کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کی وضاحت نیچے آ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے تا مفتوحہ یعنی زبر والا تا، اس کی کیا تعریف ہے کہ کیا کام کرتا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے، پڑھ لیتے ہیں۔ یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ خلقتا، تو نے پیدا کیا، تو دیکھیے تا کیا ہے؟ مفتوحہ ہے نا، خلقتا تو نے پیدا کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، قتلتا تو نے قتل کیا، سألتا میں نے سوال کیا، رزقتا یہ اس کا ہے تو نے سوال کیا، سألتا تو نے سوال کیا، رزقتا تو نے رزق دیا، سمعتا تو نے سنا، دخلتا تو داخل ہوا، قلتا تو نے کہا، علمتا تو نے جانا، آمنتا تو ایمان لایا۔ تو دیکھیے سب کے اندر تو نے یہی ترجمہ کیا گیا۔ ہم نے جو یہاں پڑھا ہے نا یہ کہ اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا، وہ پورا آپ دیکھیں گے نا 3 2 5 اور 5 10 کے 10 الفاظ کے اندر تو نے یہی ترجمہ، اور ایک جگہ پر تو، یعنی دونوں طرح سے، کہیں پر کہیں پر تو نے۔ سیاق و سباق سے ہم لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا تو کرنا ہے کہ تو نے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے تا مکسورہ ہے، تو تا مکسورہ کی تعریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ واحد مؤنث کے۔ تا مفتوحہ کس کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ ہم نے جو پڑھا ابھی، واحد مذکر کے لیے، اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو ہے نا تا مکسورہ، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سیم کیا جاتا ہے، لیکن بس اتنا فرق ہے، وہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ جیسے جئتی تو آئی، امتلأتی تو بھر گئی، خفتی تو ڈری، کنتی تو ہے، یعنی مؤنث ہے۔ اب یہ 2 سمجھ میں آ گئی 4 علامتوں میں سے۔ آئیے تیسری سمجھتے ہیں۔ تیسری ہے تا مضمومہ، یعنی وہ تا جس پر پیش ہو۔ اس کی کیا تعریف ہے یہ دیکھتے ہیں ہم۔ یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ترجمہ میں نے کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا؟ میں یا میں نے، دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، واحد مذکر کے بھی لیے اور واحد مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ دیکھیے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ انعمتو میں نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، دیکھیے میں نے آ گیا نہیں، میں نے۔ خلقتو میں نے پیدا کیا، ظلمتو میں نے ظلم کیا، فضلتو میں نے فضیلت دی، رزقتو میں نے رزق دیا، قتلتو میں نے قتل کیا، خرجتو میں نکلا یا نکلی، دونوں کے لیے ہے نا۔ دخلتو میں داخل ہوا یا داخل ہوئی، دونوں کے لیے ہیں۔ جیسے انہوں نے ترجمے میں بتایا کہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ علمتو میں نے جانا، اب جاننے والا مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، سیاق و سباق سے پتہ لگ جائے گا یہ۔ امراتو میں نے حکم دیا۔ تو دیکھیے آج کی 4 علامتوں میں سے 3 ہو گئیں، تا مفتوحہ، تا مکسورہ اور تا مضمومہ۔ اب چوتھی رہ گئی تا ساکن، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ واحد مؤنث کے لیے، اور ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی اس نے کیا، اس نے کرنے والے، وہ مؤنث یا اس نے کیا، تو وہ کرنے والا یا وہ کرنے والی جو ہے نا وہ مؤنث ہوگی۔ جب کہیں گے نا اس نے کیا، تو اس نے اس کے اندر مطلب مؤنث ہے، یہ چھپی ہوئی کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی اس مؤنث نے کیا۔ یہ ہمیں اپنی طرف سے لگانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، نہیں تو عام طور پر ترجمے میں یہی ہوتا ہے کہ اس نے کیا یا وہ، اس نے کیا یا وہ گئی،
اس طرح سے، لیکن ہمیں ترجمے کے اندر معنی اپنے حساب سے سیٹ کرنا پڑے گا، یعنی سمجھنا پڑے گا۔ جیسے صدقت، اس نے سچ کہا، تو صدقت اس نے سچ کہا، اب کہنے والا کون ہے؟ مؤنث ہے۔ ہم نے کیسے پہچانا؟ ہم نے تا جو ہے یہ ساکن تا، اس سے ہم نے پہچان لیا، کیونکہ کس کے لیے؟ یہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ صدقت، صدقتا نہیں، صدقت اس نے کہا، صدقت اس نے کہا، کیا ہے؟ سچ کہا، اس نے سچ کہا، تو یہ کہنے والی مؤنث ہے، اس سے ہم نے تا ساکنہ سے پہچان لیا۔ جیسے اشارت، اس نے اشارہ کیا، تو تا سے ہم پہچانتے جا رہے ہیں کہ وہ مؤنث ہے، حالانکہ بریکٹ میں چھوٹا سا انہوں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اس نے اشارہ کیا، اس نے اشارہ کیا۔ اب ہم تا ساکنہ سے ہم پہچانتے جائیں گے کہ یہ اشارہ کرنے والی مؤنث ہے۔ کذبت، اس نے جھوٹ بولا۔ قالت، اس نے کہا۔ ضاقت، وہ تنگ ہوئی۔ کسبت، اس نے کمایا، یعنی مؤنث نے۔ آمنت، وہ ایمان لائی۔ جاءت، وہ آئی۔ اس کا نوٹ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اور سمجھ میں آئے گا۔ نوٹ: اگر تا ساکن کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کے جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا وقعت یا خشعت کی تا ساکنہ کو درج ذیل مقامات پر اگلے لفظ پر ملاتے ہوئے زیر دے دیتے ہیں۔ یہاں پر زیر دے دی گئی ہے، جیسا کہ مثال میں بتائیں گے، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، چاہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ تا ساکن کو اگلے لفظ پر ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کی جزم کو کیا دیتے ہیں؟ زیر سے بدل دیتے ہیں، زیر سے۔ اب جیسے یہاں پر آپ عبارت کے اندر دیکھیں گے، اذا وقعت الواقعۃ، تو یہ کیا تھا؟ اذا وقعت تھا، اذا وقعت، لیکن ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو کیا دے دیا ہم نے؟ تا کو زیر دے دیا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ دوسری جگہ پر ہے خشعت الاصوات للرحمن، تو یہ خشعت تھا، خشعت، تو ہم نے کیا دے دیا؟ زیر دے دیا۔ خشعت الاصوات ملا کر پڑھ رہے ہیں نا، للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے۔ تو یہ پوائنٹ ہے اہم، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے کام میں آئے گا۔ یہاں پر یہ ترجمہ جیسا کہ ہے ان کا معاملات، یہ ترجمہ دیتے ہیں آخر میں، تو دیکھ لیجئے یہاں پر جو عبارت کے اندر جو کلر ہے اس کا ترجمہ سامنے دے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں، یہ دیکھیے عبارت کے اندر ہما ہے تو اس کا ترجمہ اے لگے گا، اے اللہم، اے اللہ۔ ربنا، دیکھیے نا ہے یہاں پر، تو اس کا انہوں نے کرا ہمارے، ربنا، اے ہمارے رب۔ لکا، لکا یہ دیکھ لیجیے یہاں پر لکا ہے لال کلر کا، تو اس کا ہے، اس کا معنی تیری۔ اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے۔ تو اس طرح سے آپ پورا نیچے تک جو عبارت ہے اس کا ترجمہ دیکھ کر کے اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔